الحمد لله الذي لم يزل نبيا عالما قديرا حيا قيوما ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا مضل له ولا اله الا هو بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصے مختصر اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمانی کا گلے میں ڈال دے پٹا محمد کی غلامی کا میرے کارواں صاحب علماء علامہ مفتی قاری محمد فاضل رفیع قادری صاحب، حضرت علامہ صاحب ادا مفتی محمد صالح الازہری صاحب، علامہ مفتی حامد رضا حسینی صاحب، صاحبان والا شان عاشق رسول محسن اہل سنت حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد آصف رفیع مصطفی صاحب، دیگر نہایت ہی قابل عزت احترام علماء شخصیات، بالخصوص میرے استاد محترم حضرت قبلہ استاد القرآ قاری محمد رمضان سعیدی صاحب، آج آپ ہم یہاں جمع ہیں ایک مردی کلندر کے عرس کے موقع پر۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی زندگی کو بسر کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب وہ دنیا سے اپنے وقت مقررہ پر وصال کر کے اپنی زندگی کو جاتے ہیں تو وہ دنیا کے قید خانے اور پابندیوں سے آزاد ہو کر اپنی قبر انور سے دیکھتے ہیں کہ کون ہے آنے والا، کون ہے بیٹھنے والا، کون کیا کرتا ہے، اور ان کی روح یہاں پر تو خوش ہوگی کہ کل جو طالب تھے آج مقرر ہو کر کے میرے مدرسے کے گرد و نواح اللہ کی رضا کے خاطر دین و دین کی خدمت میں مشغول ہیں۔ اللہ والوں کی صفتیں رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں قوم میں سے ایسے لوگ لاؤں گا جن سے اللہ محبت کرے گا، پھر وہ اللہ سے محبت کریں گے تو رب تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کی نگاہ کار سے تخلیق انسان میں سے جس کو چنتا ہے اپنا بناتا ہے، اپنے بنانے کے بعد رب اعلان کرتا ہے کہ جبریل عرض کرتے ہیں کہ رب جبریل فلاں سے محبت کر لے، فلاں میرے بندے سے تو محبت کر لے۔ رب کے حکم پر جبریل محبت کے اعلان کو عام کرتا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل آسمان والوں کو بھی اس کی محبت کا فکر و دعوت دے۔ آسمان کے فرشتے مخلوقات کو بتا دے کہ اس بندے سے رب نے محبت کا اعلان کیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تیسرے نمبر پر رب فرماتا ہے جبریل اب جا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، اے جبریل جا اس میرے بندے کی محبت کو بات دلوں میں رکھ دے۔ ادھر رب نے
مخصوصیت کا اعلان کیا، خاص کا اشارہ دیا کہ لوگ تو بھوک گے لیکن کچھ کی دلیں ناپاک و پلید و بغض سے بھری ہوئی ہوگی، لیکن ان کے دل میں نہیں میرے بندے کی محبت کو پاک دلوں میں رکھ دے۔ یہ رب نے اعلان کیا، جبریل کو حکم دیا، آج جو لوگ ہوتے ہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لوگ کچھ مخالفت کرتے ہیں کچھ محبت کرتے ہیں، تو وہ مخالفت کرنا ان کا قصور نہیں ہے، رب نے ان کو ولی کی محبت سے خالی رکھ دیا ہے۔ جن کو حکم دیا، جن کی محبت کی، انہیں دعوت دی، وہ اللہ کے ولیوں سے محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک یہ عرض ہوا، آنے والے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تعلق محبت جوڑتے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا تھا کہ حضور رحمت عالم نماز کے لیے تشریف لائے اور نماز پڑھنے کے بعد کلام کیے بغیر آپ تشریف لے گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ صحابہ کرام میں فکر اور پریشانی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ کیا ہوا کہ حضور رحمت عالم آج کلام کیے بغیر تشریف لے گئے۔ 3 دن کے بعد جانے رحمت عالم اس کیفیت رحمت میں آ گئے، اس کی محبت میں قرار ہوا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، صدا قابل ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ایسا گزرا کہ آپ کسی اور کیفیت میں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل ابھی آئے۔ جبریل نے مجھے فرمایا کہ رب نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کی امت میں 70,000 ایسے بندے میں چن دوں گا، دلیں بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دوں گا۔ تو جبریل نے بتایا، میں نے کہا کہ مولا اس میں اضافہ کیا جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، اپنی نہیں امت کی فکر ہے، جانے رحمت عالم کو اس میں اضافہ کیا جائے۔ پھر دوسرے دن جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آپ کے امت میں سے جو 70,000 ولی چنے ہیں، ان میں ہر ایک ہزار کو وہ پاور دے گا کہ 70,000 کو جنت میں لے جائیں گے۔ ہر ایک 70,000 کو جنت میں لے جائیں گے۔ حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ نہیں، تیسرے دن رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل جا میرے محبوب سے کہہ دے کہ جو 70,000 ولی ہیں، ان 70,000 ولیوں میں ہر ایک ولی کو رب نے وہ طاقت دی ہے، وہ پاور دی ہے کہ ہر ایک ولی 70,000
اور